الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیطان کون ہے؟ جنات کے ہی کافروں کو شیطان کہا جاتا ہے، جن میں سب سے بڑا ابلیس ہے جو جنوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. اور بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں، ویسے ہی ابلیس جنات کا باپ ہے. اسی کے قائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز اور بہت سے اہل علم ہیں کہ ابلیس جنات کا باپ ہے. ابلیس آدم علیہ السلام سے پہلے ہی پیدا ہوا اور ابھی بھی وہ زندہ ہے. جب پہلے انسان آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور ابھی اس میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی کہ ابلیس نے اس پتلا کا چاروں طرف سے چکر لگایا اور اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے، تو سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا. پھر جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور حجت کیا پیش کی؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں. مجھ کو آپ نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو خاک سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا. آگ کی خوبی ہوتی ہے اوپر ہونا اور مٹی کی خوبی ہوتی ہے نیچے ہونا، تو میں اس کے سامنے کیسے سر ٹیکوں؟ اب شیطان اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا. البتہ اس نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گزارش بھی قبول کر لی اور کہا انک من المنظرین، تجھے قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے. اب ملعون شیطان نے خود سے عہد و پیمان لیا کہ وہ آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے میں ایری چوٹی کی بازی لگا دے گا. اس نے کہا تھا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ الاعراف میں، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا. چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان واقعی جو پلان کیا تھا اپنے پلان میں کامیاب ہوا، اور شیطان گمراہ کرنے میں کتنی کوشش کرتا ہے کہ بندے کو گمراہ کرنے کے لیے ہر راستے سے اس کے پاس آتا ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے بندے کے پاس آتا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کی عمر جس قدر زیادہ ہوتی ہے نا، اسی کے حساب سے اس کے تجربہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عمر والا کون ہے؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عمر والا ابلیس ہے.
جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لوگوں کو گمراہ کرتا آ رہا ہے اور قیامت کے دن تک گمراہ کرتا رہے گا۔ ظاہر ہے وہ پوری انسانی تاریخ کو جاننے والا ہے، پوری انسانی تاریخ میں جو تبدیلیاں آئیں ان ساری تاریخ کو جانتا ہے، اسی لیے اس کی پلاننگ اور اس کی منصوبہ بندی بھی بہت زبردست ہے۔ اسی لیے وہ انسانوں کو عجیب عجیب طریقے سے گمراہ کرتا ہے جس کی طرف ایک انسان کا ذہن بھی نہیں پہنچ پاتا۔ شیطان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، شیطان کے پاس لانگ ٹرم ٹارگٹ بھی ہوتا ہے اور شارٹ ٹرم ٹارگٹ بھی ہوتا ہے۔ شیطان کا لانگ ٹرم ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دے اور جنت سے محروم کر دے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاتر آیت نمبر 3، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ شیطان اپنے گروہ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جائیں۔ رہا شیطان کا شارٹ ٹرم ٹارگٹ تو یہ بہت سارے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر بندے کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ شیطان کا پہلا ٹارگٹ انسان کو کفر اور شرک کی آلودگیوں میں پھنسانا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ منطقی انداز میں ایک انسان کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک، کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ایسا احساس ہو تو ایسا سوچنے سے رک جاؤ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسا کچھ احساس آتا ہے، شیطانی وسوسہ آتا ہے، تو ہم فوراً اس وسوسہ کو دور کریں گے۔ دوسرے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، اور تیسرے نمبر پر آمنت باللہ ورسولہ کہیں گے، جیسا کہ دوسری روایت میں آیا ہے، اور چوتھے نمبر پر ہم زیادہ سے زیادہ صحیح عقیدہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے نمبر پر شیطان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے نمبر پر شیطان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کفر اور شرک کا اہل کار نہ بنا سکا تو کیا کرتا ہے؟ بدعت میں پھنسانا چاہتا ہے، کیونکہ بدعت ایک شیطان کو دوسرے بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ سفیان الثوری نے کہا، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها، کہ ابلیس کو گناہ سے زیادہ بدعت پسند ہے، کیونکہ گناہ سے تو انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعت سے ایک انسان توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت کہتے ہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی نیکی کا کام کرنا، تو نیکی کے کام کو بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ سنت سے ہٹا کر کے بدعت کے راستے پر ایک انسان کو لگا دے۔ یہ دوسری کوشش ہوتی ہے شیطان کی۔ جب اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا تو تیسرے درجہ میں شیطان کبیرہ گناہوں کو اس کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اچھی سے اچھی شکل میں بڑے بڑے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ خاص کر ایسے لوگ جو دین پر چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اور ٹارگٹ بناتا ہے تاکہ ایسے لوگوں کی ساکھ کو گرا دے، ایسے لوگوں کی دامن کو داغدار کر دے۔ اگر شیطان کفر پر آمادہ کرنے سے عاجز آتا ہے، بدعت میں پھنسانے سے عاجز آتا ہے، اور
بڑے بڑے گناہوں میں بھی پھنسانے سے عاجز آتا ہے، تو چوتھے نمبر پر اطاعت اور نیکی کے جو کام ایک بندہ کر رہا ہوتا ہے ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز کے بیچ خلط ملط کر دیتا ہے، یہاں تک کہ مجھے احساس نہیں رہتا کہ میں نے کیا پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شیطان یقال له خندب فاذا احسسته فتعوذ باللہ منہ وادفل علی یسارک ثلاثا، کہ یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تمہیں ایسا احساس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو اور 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھو تھو کر دو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری شکایت دور کر دی۔ تو یہ شیطان کا چوتھا ٹارگیٹ ہوتا ہے، حربہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب شیطان یہاں پر بھی عاجز آ جاتا ہے کہ نیکی کے کاموں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود بندہ اس کا اہل کار نہیں بن پاتا، تو اب کوشش کیا کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بندے کو پھنسا دے، اور جب چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بھی شیطان بندے کو پھنسانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو مباح اور جائز کاموں میں بندے کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بندہ بہت سارے خیر کے کاموں سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جائز چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگا ہوا ہے اور اچھے اچھے خیر کے کاموں کو بھول چکا ہے۔ اور جب یہاں پر بھی وہ عاجز آتا ہے تو کیا کرتا ہے شیطان؟ اہم کاموں کے ہوتے ہوئے غیر اہم کاموں میں اس کو الجھا دیتا ہے، یعنی فرض کے ہوتے ہوئے نفل میں لگا دیتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی شیطان کا حربہ کامیاب نہیں ہوتا تو اب کیا کرتا ہے شیطان کہ اپنے جو انسان اور جنات دونوں میں کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو اس انسان پر لگا دیتا ہے اور ان کی ذہنی الجھن اور کفت کا وہ سبب بنتے رہتے ہیں۔ غرض کہ شیطان ہر اعتبار سے ایک انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کے کمزور پہلو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی طاقت نہیں دی ہے کہ کسی کو کفر پر مجبور کر دے، نہیں۔ اللہ نے شیطان کو اس بات کی طاقت نہیں دی ہے کہ کسی کو برائی پر مجبور کر دے، نہیں۔ ہاں، وہ برائی کو اچھائی کی شکل دے کر کے پیش کرتا ہے اور بس۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ گناہ گاروں پر اس کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس۔ تلبیس ابلیس شیطان اور جنات کی سازشوں کے حوالے سے بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری کا قول نقل کیا ہے کہ ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی، یعنی لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے تھے۔ ایک آدمی اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تو ابلیس انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کر کے اس سے کہتا ہے کہ تم اس درخت کو کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اس لیے میں اس کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ بھائی اگر لوگ پوچھتے ہیں تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے، لوگوں کو پوچھنے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کاٹ ہی دوں گا۔ تب شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھو، اسے مت کاٹو اور میں اس کے بدلے تمہیں ہر دن 2 دینار دوں گا،
اور تمہارے تکیا کے نیچے 2 دینار رکھے ہوں گے۔ وہ گیا، واقعی ہر دن اپنے تکیا کے نیچے 2 دینار رکھا ہوا پاتا تھا۔ کون رکھتا تھا؟ شیطان رکھتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد 2 دینار اس کو تکیا کے نیچے نہیں ملتا تھا۔ اب پھر وہ غصہ کی حالت میں گیا درخت کو کاٹنے کے لیے، تو شیطان نے اس کو پکڑا اور زمین پر پچھاڑ دیا اور قریب تھا کہ اس کو مار دے۔ اس وقت شیطان نے اس سے کہا تھا کہ تم پہلے جو آئے تھے درخت کو کاٹنے کے لیے تو تیرا ایمان مضبوط تھا اور اس وقت تم کاٹ سکتے تھے، لیکن جب تمہارے اندر دنیا کا لالچ آیا تو تم کمزور پڑ گئے اور میں تیرے اوپر طاقتور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ایمان والے ہوتے ہیں شیطان کا حربہ ان پہ نہیں چل پاتا، لیکن جو گناہگار ہوتے ہیں ان پہ شیطان کا حربہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم بھائی اور بہنوں، شیطان کا سب سے پسندیدہ کام کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام جو ہے وہ ہے شوہر اور بیوی کے بیچ اختلاف پیدا کرنا۔ ہماری بہنیں ہماری بات پر دھیان دیں گی، شیطان کا سب سے پسندیدہ حربہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ اختلاف قائم کر دیا جائے۔ ابلیس سارے شیاطین کا قائد اور لیڈر ہے، وہی اپنی فوج کو لوگوں کے بیچ بھیجتا ہے اور ان سے اپنی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کی رپورٹ سنتا ہے۔ ان میں جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے وہی ابلیس کا قریبی ٹھہرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ مہم پر اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ فتنہ پرداز ہوتا ہے وہ مرتبے میں شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں یوں کیا، شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک اور آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں کے بیچ لگا رہا، یہاں تک کہ دونوں کے بیچ جدائی ڈلوا دی، یعنی شوہر بیوی کے بیچ لگا رہا یہاں تک کہ دونوں کے بیچ جدائی ڈلوا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان یہ سن کر کے اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ دیکھا، شیطان کی سب سے اہم سازش کیا ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق کو خراب کر دے۔ اس لیے شوہر بیوی کو اپنے تعلق کو خوشگوار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے اسالیب کیا ہوتے ہیں؟ شیطان انسان کے پاس آ کر یہ نہیں کہتا کہ اس اچھے کام کو چھوڑ دو اور یہ برا کام کر لو تاکہ تم رسوا ہو کر جہنم میں چلے جاؤ، نہیں، شیطان ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی پلاننگ کرتا ہے۔ شیطان کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے باطل کو بہتر بنا کر پیش کرنا، حق کو غلط شکل دینا اور باطل کو مزین کرنا، بہتر کرنا۔ یعنی شیطان باطل کو ہمیشہ اچھا دکھاتا ہے اور حق کو برا بنا کر پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور حق سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ آپ موٹی سی مثال لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا پھل کھلانے کے لیے ابلیس کیسے اکساتا ہے؟ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتا ہے، حوا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم دونوں کو اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ۔ اگر کھا لو گے نا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم
اور حضرت اوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ آج بھی شیطان عورتوں کے حق کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر عورت کو ننگا کر رکھا ہے، انٹرسٹ کے نام پر سود کو عام کر رکھا ہے، اور ایسی بہت ساری برائیاں ہیں جس کو اچھائی کا نام دے کر کے سماج میں عام کر رہا ہے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ شیطان کی سازش ہے۔ ہمارے سماج میں بیٹیوں کو جو اس کا حق نہیں دیا جاتا ہے، یہ بھی شیطان ہی کی سازش ہے، کیونکہ شیطان کیا سمجھاتا ہے؟ شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو، اگر تم بہنوں کو حق دے دو گے نا تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ تو اس طریقے سے شیطان برائی کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم دوسروں کا حق مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شیطان بندے کو افراط اور تفریط کا شکار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو جن کاموں کا حکم دیتا ہے ان کاموں کے تعلق سے شیطان یہ کرتا ہے کہ کبھی اس میں افراط کا شکار کرتا اور کبھی تفریط سے دوچار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو دیکھا کہ فلاں بندہ ہے، نیکی کے راستے پر بہت آگے جا رہا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو برائی کے راستے پہ نہیں لے جاتا، بلکہ نیکی کے راستے میں بھی خوب اس کو آگے کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سنت سے ہٹنے لگتا ہے۔ ذکر کر رہا ہے تو ذکر پر خوب اس کو ابھارتا ہے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ ذکر کرو، 10,000 مرتبہ ذکر کرو۔ اب یہ جو تعداد طے کر لیا اس نے، یہ سنت سے ہٹ گیا، اور اس طریقے سے سنت سے ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جس کے اندر دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ آدمی سنت سے دور ہو رہا ہے، اطاعت سے دور ہو رہا ہے، تو اب اس کو نیکی کے راستے پر نہیں لگاتا بلکہ برائی کے راستے پر لگانا شروع کرتا ہے۔ تو عبادت کے تعلق سے افراد کا بھی شکار کرتا ہے، تفرید کا بھی شکار کرتا ہے۔ جس کو نیکی کے راستے پر دیکھتا ہے اس کو نیکی کے راستے میں گمراہ کرتا ہے، اور جس کو برائی کے راستے میں دیکھتا ہے یا عبادت میں سستی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو برائی کے راستے پہ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر شیطان بندے کو عمل سے روکتا اور عمل میں کوتاہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسا کہ خود صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب سوتا ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے سرے پر 3 گرہ لگاتا ہے۔ علیک لیل طویل فرقد، تم پر لمبی رات ہے، آرام سے سو۔ چنانچہ جب وہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، چنانچہ وہ چست اور پاکیزہ طبیعت ہو جاتا ہے، ورنہ وہ خبیث طبیعت اور سست بن جاتا ہے۔ تو دیکھا کیسے عبادت میں سستی پیدا کرتا ہے۔ آپ فجر کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں، اذان ہو گئی ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، لیکن دل نہیں کرتا ہے مسجد جانے کا، دل نہیں کرتا ہے پانی کو چھونے کا۔ کیوں؟ شیطان آپ کو اکسا رہا ہے۔ اب شیطان کو اگر آپ جگہ دیں گے، شیطان کی مانیں گے تو آپ سوئے رہ جائیں گے، لیکن شیطان کی نہیں مانیں گے تو آپ جگیں گے اور اللہ کا نام لیں گے، وضو کریں گے، نماز کے لیے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر شیطان انسان کے سامنے خیرخواہ کی شکل میں آتا ہے۔ شیطان جب کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کا خیرخواہ ہے۔ یہاں تک کہ خود ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے قسم اٹھائی تھی۔ کیا کہا تھا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ ان دونوں کے سامنے میں جا کر کے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم کہ ہم تم دونوں کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن کیا شیطان خیر خواہی کر رہا تھا؟ آج بھی برائی کو اچھا بنا کر کے آپ کے سامنے شیطان لاتا ہے اور آپ شیطان کی مان کر برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نیکی سے
آپ کو روکنے کے لیے شیطان آپ کو سست کرتا ہے اور آپ شیطان کی مان کر نیکی سے رک جاتے ہیں. یہ شیطان کی چال ہے. 5ویں نمبر پر شیطان گمراہ کرنے میں تدرج کا پہلو اختیار کرتا ہے. یعنی شیطان گمراہ کرنے کا جو قدم اٹھاتا ہے نا، دھیرے دھیرے اٹھاتا ہے، دھیرے دھیرے بڑھاتا ہے. وہ تھکتا نہیں ہے، اکتاتا نہیں ہے، چھوٹی برائی سے لے کر کے بڑی برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور اس طریقے سے ایک انسان اس برائی کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے. محترم بھائیوں اور بہنوں، سوال یہ ہے کہ کیا شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ کیا شیطان کو اپنے مقصد میں کامیابی ملی؟ جی ہاں، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. انسانوں اور جنات کی بڑی تعداد کو اللہ رب العالمین کے دین سے دور کرنے میں شیطان نے کامیابی حاصل کر لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا آیت نمبر 20، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچا کر دکھایا اور سب کے سب اس کے تابعدار بن گئے سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے. آج دیکھیے، پوری دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھیے، شیطان کی زیادہ چلتی ہے یا رحمان کی زیادہ چلتی ہے؟ جس رحمان نے اس دھرتی کو بنایا، جس رحمان نے انسانیت کے لیے جینے کا طریقہ قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا، انسان کو چاہیے تھا کہ اس نظام حیات کو اپناتا، لیکن انسانوں کی بڑی تعداد شیطان کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے اور شیطان کے بتائے ہوئے دھرموں کا پالن کر رہی ہے. اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اے آدم، اپنی اولاد میں 100 میں سے 99 کو جہنم کے لیے نکالو. 100 میں سے 99 کو. اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو. کتنی کم تعداد ہے جو جہنم میں جا رہی ہے، جنت میں جا رہی ہے، اور کتنی بڑی تعداد جہنم میں جا رہی ہے. یہ کیوں جا رہی ہے؟ شیطان کے چیلوں کے چکر میں پھنسنے کی وجہ سے. اس لیے ہمیں شیطان سے بچاؤ اختیار کرنا ہے. شیطان کی چال کو دھیان میں رکھ کر کے شیطان کے شر سے ہمیں بچنا ہے. کیا کریں کہ شیطان کے شر سے بچ سکیں؟ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. تو سب سے پہلے نمبر پر شیطان کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں آگاہی حاصل کرنی ہوگی اور احتیاط برتنا ہوگا، کیونکہ ہم تھکتے ہیں، شیطان نہیں تھکتا. شیطان گمراہ کرنے میں نہیں تھکتا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا ابلیس بھی تھکتا ہے، ابلیس بھی سوتا ہے؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لو نام لوجدنا راحہ، اگر شیطان سو جاتا تو ہم راحت محسوس کرتے. تو شیطان صحیح راستے سے دور کرنے کے لیے 24 گھنٹہ لگا ہوا ہے، اور ہم حق کے راستے میں اتنے کوتاہ واقع ہو رہے ہیں. اس لیے شیطان کے مکر و فریب سے آگاہی ضروری ہے تاکہ ہم حق کے راستے پر جمے رہ سکیں اور شیطان کے حربے سے بچ سکیں. پہلا کام یہ ہوا. دوسرے نمبر پر قرآن اور سنت کی پابندی کریں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر دائیں طرف 2 لکیریں کھینچیں اور بائیں طرف بھی 2 لکیریں کھینچیں،
اور فرمایا ہادہ سبل علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، یہ گمراہی کے راستے ہیں دونوں طرف، اور ان ہر راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کی طرف بلا رہا ہے۔ سیدھا راستہ ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، لیکن بہت ساری پگڈنڈیاں ہیں جو شیطان نے کھینچ رکھی ہیں، ان پگڈنڈیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ بالکل میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی تابعداری کرو۔ قول اور فعل میں سنت کی پابندی کرنے سے شیطان ہم سے دور بھاگتا ہے اور شیطان کو اس سے چر بھی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم کی اولاد سجدہ کرتی ہے آیت سجدہ پڑھنے کے بعد، تو شیطان وہاں سے ہٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری تباہی، اولاد آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی، تو میرے لیے جہنم ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو شریعت کی تابعداری کریں، شیطان سے بچے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی جناب میں ہمیشہ شیطان رجیم کے شر سے پناہ مانگے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الاعراف میں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ تو پناہ مانگنے کے لیے کیا کہیں گے؟ جہاں بھی شیطانی وسوسہ آتا ہے، برائی کی طرف طبیعت کا رجحان بڑھتا ہے یا نیکی میں طبیعت سست ہوتی ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں گے، کیونکہ شیطان وہاں پر ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے۔ کن کن جگہوں پر خاص طور پر شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے؟ تو جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پہلے بسم اللہ بھی کہہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ، کہ شیطان کی آنکھ اور بنو آدم کے پردے کے بیچ پردہ یہ ہے کہ تم میں سے ایک آدمی جب بیت الخلاء میں جائے تو اللہ کا نام لے۔ گویا کہ آپ بیت الخلاء گئے، پردہ کو ہٹایا، ستر کھولا، تو اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، دعا نہیں پڑھی تھی، تو شیطان آپ کے پردہ کے مقامات کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جب غصہ آئے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دو آدمی آپس میں گالم گلوچ کر رہے تھے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، اس کی رگیں پھول گئی تھیں، یعنی بہت ہی سخت غصے کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر اسے وہ کہہ لے تو اسے جو غصہ آ رہا ہے وہ غصہ اس سے جاتا رہے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بھی استعاذہ کرنے کا حکم دیا ہے جب کہ ہم شوہر بیوی کا تعلق قائم کریں، وظیفہ زوجیت ادا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور دونوں کے ملاپ کے بعد اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ استعاذہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے بال بچوں کے اوپر دم کرتے رہیں، یعنی آپ کے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے گھروں میں، اپنے بچوں پر دم کریں تاکہ شیطان کے شر سے ہمارے بچے بچے رہ سکیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت
حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اور کہتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور فرماتے تھے کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو انہی کلمات سے دم کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کلمات سے دم کریں۔ کیا کہیں گے؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسی طریقے سے شیطان کے شر سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو چوتھے نمبر پر ذکر الہی کا اہتمام کریں۔ ذکر الہی کا اہتمام کر کے شیطان کے شر سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 36 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر حالت میں ذکر الہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے غرض کے ہر وقت ہر آن اور ہر لمحہ ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، شیطان کے شر سے ہم بچے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے رات گزارنے کی جگہ نہ مل سکی اور نہ ہی کھانا میں سے تجھے مل سکا، اور جب داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تجھے رات گزارنے کے لیے جگہ مل گئی، اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے رات گزارنے کے لیے جگہ بھی پالی اور کھانا بھی پا لیا۔ اور جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم سیدھی راہ پر ہو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا، اور شیطان کے شر سے تم محفوظ ہو گئے اور شیطان اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اس وقت دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، آخر تم اس انسان کا کیا کر سکتے ہو جس کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی گئی ہو، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہو اور شیطان کے شر سے وہ بچا لیا گیا ہو۔ اس لیے جب ہم گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لیں، گھر سے نکلیں تو دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ چھٹے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت عجیب طریقے سے ہمیں شیطان سے بچاتی ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کا اہتمام کرنا عجیب طریقے سے شیطان سے بچاؤ اختیار کرنے میں معاون بنتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکوٰۃ الفطر کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ ایک آنے والا آیا اور سمیٹ کر اس میں سے اپنی چادر میں جمع کرنے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کئی مرتبہ اس کو منع کیا اور چھوڑ دیا۔ بالآخر تیسری رات اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ رات کو جب بستر پر جاؤ اور اسے پڑھ لو تو اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگراں مسلط کر دیا جائے گا، مقرر کر دیا جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ صدقک وہو کذوب، کہ اس نے بالکل سچ کہا اور وہ جھوٹا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو 3 رات تک تمہارے پاس آتا رہا۔ برکیف شیطان نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر ایک بندہ رات میں آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے باضابطہ اس کے اوپر ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے معوذتین سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنے سے بھی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آتے لیٹنے کے لیے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ کر کے اس میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے ان پر پھونکتے تھے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے، سر، چہرے اور جسم کے آگے حصے سے شروع کرتے تھے اور اخیر تک لے جاتے تھے، پورے جسم میں یہ عمل کرتے تھے، اور ایسا 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ عمل بھی کرنا چاہیے، اس سے شیطان سے حفاظت ہوگی۔ اور خاص طور پر سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش اور سخت اندھیرا تھا، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ہم نے بالآخر آپ کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ کہو، میں نے کہا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو، میں نے کہا کہ کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ صبح اور شام میں پڑھو، تکفیک من کل شیء، تمہارے لیے ہر چیز سے اس میں حفاظت ہوگی۔ تو گویا کہ یہ 3 صورتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ، تو ہمارے لیے ہر چیز سے اللہ رب العالمین کی حفاظت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنے سے بھی شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ دونوں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ 7ویں نمبر پر ایک مسلمان کو چاہیے کہ شیطان سے اگر بچنا ہے تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالجماعہ وایاکم والفرقہ، کہ جماعت کو لازم پکڑو اور اختلاف سے بچو۔ فإن الشیطان مع الواحد، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وہو مع الاثنین ابعد، اور وہ 2 سے دور بھاگتا ہے۔ گویا کہ شیطان جماعت سے رہنے والوں کے قریب نہیں ہوتا، لیکن جب اکیلے ہوں گے تو شیطان کا دباؤ سخت ہونے لگے گا، اس لیے جماعت کو لازم پکڑیں۔ اور 8ویں نمبر پر اور آخری نقطہ یہ ہوگا کہ شک و شبہ کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھار کوئی شک کا موقع آتا ہے تو اس شک کو دور کر دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی، کچھ گفتگو ہوئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں جانے کے لیے اٹھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے 2 انصاری صحابی کا گزر ہوا، تو جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی میں گزرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ
ٹھہر جاؤ، آہستہ سے گزرو، یہ کوئی غیر نہیں بلکہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ تمہارے ذہن میں کسی طرح کا شبہ نہیں آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی کیا آپ کے بارے میں ایسا تصور ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے ذہن کو بنانا چاہا اور فرمایا کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں خون کے جیسے دوڑتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں شیطان غلط خیال نہ ڈال دے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح کر دیا۔ برکیف اس طرح کے موقع پر اگر شک و شبہ پیدا ہونے کا امکان لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو ہم اس شبہ کو دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان انسان کے دل میں کچھ غلط فہمی نہ ڈال دے۔ برکیف یہ کچھ باتیں تھیں جو جنات اور شیاطین کے شر سے متعلق تھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو شیاطین کے شر سے بچا، آسیب کے شر سے بچا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں جگہ دے، ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔